ہندوستانی چاول کی فروخت پر پابندی کے بعد پاکستان کی چاول کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ونڈفال ملک کا ایک اعزاز ہے جو دوسرے ہندسوں کی افراط زر اور معاشی نمو سے متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان عالمی منڈیوں میں چاول کی ریکارڈ مقدار فروخت کر رہا ہے کیونکہ اس سے ہندوستان کے ذریعے گزشتہ سال متعارف کروائی جانے والی تجارتی پابندیوں سے منافع ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ پاکستان بن گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چوتھا سب سے بڑا برآمد کنندہ مئی کے آخر تک 11 ماہ میں تقریباً 5.6 ملین تک پہنچ گیا۔ ایک سال قبل اسی مدت میں تقریباً 60% زیادہ تھا، جو جولائی سے مئی 2022 تک پاکستان کے چاول کی 3.6 بلین ڈالر ہو گئی۔ اس کا پچھلا ریکارڈ چاول کی برآمدات کا 4.8 میٹرک ٹن تھا، جس کی قیمت 2021-22 میں تقریباً 2.5 بلین ڈالر ہے۔ پچھلے سال چاول کی کچھ اقسام پر غیر مستحکم مونسون کی پیداوار میں خلل ڈالنے کے بعد بھارتی پارلیمانی انتخابات سے قبل بڑھتی ہوئی گھریلو قیمتوں کی وجہ سے ہندوستان نے چاول کی برآمدات روک دی اور ایکسپورٹ کم کیا، اور کئی ممالک میں اس کو اپنے معاہدات کے مطابق چاول نہ دینے کی بنا پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایس اینڈ ایکسپورٹ پی گرو کموڈٹی بصیرت کے زرعی منڈیوں کے ایسوسی ایٹ ایلوس جان نے کہا کہ پاکستان کم قیمت والے متبادل کے طور پر سامنے ابھرا ہے۔ افریقہ میں بہت سی قیمتوں میں متعلق افریقہ اور دوسرے ممالک نے پاکستان کا رخ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوب مشرقی ایشیا اور امریکہ کی منڈیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا پاکستان 9 ماہ میں مارچ کے آخر تک تقریباً 10 ملین ٹن چاول تیار کیے، جبکہ ایک سال قبل اس عرصہ میں 7.3 ملین کے مقابلے میں پاکستانی حکومت نے 11 جون سے جاری اپنے سالانہ معاشی سروے میں لکھا تھا کہ 2022 کو موسم گرما میں میکٹوب فوڈ پاکستان کے سب سے بڑے باسمتی برآمد کنندہ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ سیلاب سے پہلے سال کے مقابلے میں موجودہ برآمدی نمو تقریباً 20% زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی متاثر کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی برآمدی پابندی کو فروغ دینے سے چاول کی قیمتیں ابھی بھی زیادہ ہیں، اور اس میں توقع کرتے ہیں کہ ICE ہندوستان کی پابندی ختم نہیں کرتا۔ جوزف گلوبر نے کہا کہ فوڈ سیکورٹی تھنک ٹینک انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیلو بین الاقوامی چاول کی لائن چارٹ میں جہاں بھارت کا ریٹ دکھایا گیا ہے، اس میں بھارتی پابندی کے بعد پاکستان عالمی منڈیوں میں اضافے سے فائدہ اٹھا چکا ہے، اور مشرق وسطی افریقہ اور جنوبی مشرقی ایشیا جہاں ہندوستانی چاول کی اجارہ داری تھی اور منڈیوں پر غلبہ تھا، وہاں پر پاکستانی چاول نے خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی چاول کی ریکارڈ پیداوار جو ہے وہ دوسری منڈیوں تک پہنچی، اور پاکستان اس سال میں اگر بمپر فصل تیار کر کے عالمی منڈیوں میں بھیجے گا تو اس کی مانگ میں اضافہ متوقع ہے۔ لیکن دیکھنے والی صورتحال یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے جو گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ کیا، اس کا خمیازہ ابھی تک ذمہ دار طبقہ بھگت رہا ہے۔ اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس رقم نہیں، مطلوبہ معیار کی چیزیں نہیں کہ اگلے سال تک کے لیے وہ چاول اچھے طریقے سے گئے۔ اگر حکومت پاکستان کے اس ریکارڈ اضافے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اپنے اس اعزاز کو دنیا بھر میں مقبول رکھنا چاہتی ہے، تو حکومت کو کسان دوست پالیسیاں بنانا پڑیں گی، کسان کو سبسڈائز کرنا پڑے گا، کسان کو سہولتیں دینی پڑیں گی، پھر جا کے ہمارا کسان جو ہے دنیا میں سب سے بہترین جو چاول اگا رہا ہے، اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور اس میں پیداواری اضافہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر حکومت کی پالیسی گندم کی طرح رہی تو پھر ممکن ہے کہ پاکستان اپنا یہ اعزاز برقرار نہ رکھ سکے، کیونکہ ذمہ دار کے پاس کچھ ہوگا تو وہ اگائے گا، وہ اگر کچھ ہوگا تو بمپر پرائز
وہ بمپر فصل جو ہے وہ تیار کر کے بمپر پرائز پہ بیچے گا، پھر وہ عالمی سطح پہ بھارت بلکہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے دوسرے یا تیسرے نمبر پر برآمد کنندگان میں تھا چاول کے۔ اب جو وہ بھارتی تسلط ٹوٹا ہے تو پاکستانی چاول اپنی خوشبو، اپنے ذائقے اور منفرد پالیسی کے تحت جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے۔ اب منڈیوں میں وہ اس کی مانگ بڑھی ہے، اس کی مانگ اس لیے بڑھی کہ لوگوں کو پاکستانی چاول پسند آیا۔ اگر حکومت پاکستانی اعزاز برقرار رکھنا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ ذمہ دار دوست پالیسیاں اپنائے تاکہ پاکستان میں آنے والے زر مبادلہ میں مزید اضافہ ہو سکے۔